اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا صدق اللہ العظیم۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، اور زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی کا باپ بھی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جن کے پاس اولاد ہے، اللہ نے جسے اولاد دی ہے، چاہے بیٹا کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اس اولاد کو اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کا پہچان کرانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان کرانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کرائے، اسے بتائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک خالق، ایک مالک ہے۔ اسے بتائے کہ تمہارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنیادی تعلیم، دین کی بیسک تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہر ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم، مکتب کی تعلیم، بیسک تعلیم ضرور دے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس کو جو چاہے بناوے، جتنی تعلیم چاہیں وہ دیں، مگر ابتدائی دنوں میں بالغ ہونے سے پہلے 3 4 سال 5 سال جو مکتب کی تعلیم ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اتنی تعلیم تو دینی ضروری ہے جس سے قرآن مجید طریقے سے پڑھنا آ جائے، نماز سلیقے سے پڑھنا آ جائے، اور اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی بیج بوئی جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بنیادی تعلیم اس کے دل کے اندر بو دینا بہت ضروری ہے، ہر ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اللہ سے تعلق نہیں جوڑا اور خدا نہ خواستہ وہ اولاد بے دین ہو گئی یا بے دین رہی، تو اللہ کے یہاں عدالت میں جب قیامت کا دن اللہ کے یہاں عدالت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ جج بن کر فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کے درمیان نیچے تشریف لائیں گے، اور ہر انسان اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس عدالت الہیہ میں بیٹا اپنے باپ کے خلاف شکایت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر عدالت قائم ہو، پنچایت لگے، اور اس پنچایت میں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، علاقے کے اور ضلع کے اور صوبہ کے اور ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوں، اور وہاں پر کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو کہ ہمارا باپ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو ایسی سزا دی جائے، اس کو کڑی سزا دی جائے، اسے مارا جائے، اسے باندھ کر کے لٹکایا جائے، تو اس باپ کا کیا حشر ہوگا، کیسی بوریت ہوگی اس باپ کی، اور وہ باپ اپنے ہاتھ کو کتنا چبائے گا، اور اپنے سر کے اوپر تکیہ رکھ کر کے اس کے نیچے کتنا روئے گا، اکیلے میں کتنا وہ ڈھار مارے گا کہ یہ کاش ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، ایسی نالائق اولاد ہی اللہ مجھے نہیں دیتا۔ وہ باپ کا کیا حشر ہوگا۔ تو دنیا میں اگر لوگوں کے سامنے اگر اس طرح کی ذلت محسوس کرے گا، تو جب پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اربوں خربوں کے تعداد میں لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، اور پورے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ وہاں موجود ہوگا، اور وہاں پر وہ لڑکا کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس کو دوگنی سزا دیجیے، اس باپ کو دوگنی سزا دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اس باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس کو فرمایا گیا
فرمایا گیا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، نافرمانوں کو اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے لیے دردناک جہنم کی عذاب ہے، تیار ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی دوست ہوگا وہاں پہ مددگار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب اس کو گھسیٹ کر کے فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے جہنم میں تو وہ چلا کر کے کہے گا اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا، دنیا میں اپنی من کی زندگی گزارا، کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا، ان کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا سبیلا، اور پھر وہ اپنے پروردگار سے کہے گا، رب العالمین سے کہے گا اے میرے پروردگار ہم تو بڑے فرما بردار ہوتے آپ کے، بے شک میں آپ کا فرما بردار ہوتا، مگر ہمارے یہ بڑے، ہمارے والد، ہمارے بڑے بھائی، انہوں نے مجھے اچھی تعلیم نہیں دی تھی، اس کی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، اس وجہ سے ہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے میرے پروردگار جو عذاب مجھے دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ، جو عذاب آپ مجھے دینے کے لیے جا رہے ہیں، میرے رب یہ عذاب مجھے مت دیجئے بلکہ میرے ابو کو دیجئے، میرے ابو کو دیجئے، اور ایک ہی نہ دیجئے، جتنا عذاب آپ مجھے دینا چاہ رہے ہیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، میرا عذاب جتنا آپ دینا چاہتے ہیں مجھے، اس کا دگنا عذاب میرے ابا کو دیجئے، دگنا عذاب میرے ابا کو دیجئے، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، عذاب ہی مت دیجئے، اس کو لعنت کی بارش بھی ان کے اوپر برسا دیجئے۔ یہ عدالت الہیہ میں بیٹا کھڑا ہو کر کے، جس بیٹے کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، جسے پہنانے کے لیے، جسے کھلانے کے لیے، جسے جوان کرنے کے لیے، جسے اچھا دیکھنے کے لیے، جسے اچھی تعلیم دینے کے لیے باپ اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے، اپنے آپ کے لیے نہیں جیتا، اپنے بیٹوں کے لیے جیتا ہے، اور وہ بیٹا عدالت الہیہ میں کھڑا ہو کر کے وہ اپنے باپ کے خلاف شکایت کرے گا، جب وہ کہیں نہ کہیں، اللہ نہ کرے کہیں کسی کا بیٹا پھنس جائے، اور کہیں نہ کہیں کسی کا بیٹا اگر اللہ کے یہاں اگر مجرم قرار دیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو نکلنے کے لیے، جرم سے نکلنے کے لیے اپنے باپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا، اور اپنے باپ کے اوپر لعنت برسائے گا، اور اپنے باپ کو دگنا عذاب دینے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، ایسا بنائیں کہ وہ مرتے وقت تک، آخری سانس تک صرف اور صرف یہی کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کی زبان پر ہمیشہ جاری رہے، اور وہ صرف اور صرف یہی سمجھے پوری زندگی میں کہ میرا اللہ ہے، وہی خالق، وہی مالک ہے، وہی جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہی ہم کو زندہ کیے ہوا ہے، وہی مجھے موت دے گا، اور وہی مجھے قیامت کے دن کھڑا بھی کرے گا اور حساب و کتاب بھی لے گا۔ اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی جڑ مضبوط ہو جانی چاہیے، جڑ مضبوط ہو جانی چاہیے، دین سے ذرہ برابر بھی کوئی بھی طاقت اس سے بھٹکا نہ سکے۔ آگ جل رہی ہو اور دشمن اس کو کہے کہ ہم تم کو اس میں پھینک دیں گے، اور وہ پھینکنا بھی یقینی ہو، پھر بھی وہاں پر جانا منظور ہو، آگ میں جلنا منظور ہو، اپنے بدن کی چھلنی کرنا منظور ہو، مگر کبھی بھی دل سے اللہ کی وحدانیت کے خلاف ایک لفظ بھی، بلکہ ایک سوچ بھی نہیں سوچا جائے، لفظ بھی نہیں بولا جائے۔ ایسی وحدانیت اور ایسی رسالت اس کے دل کے اندر اور ایسی رسالت اس کے دل کے اندر مضبوط ہو جائے۔ ہم ایسی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم کی گڑبڑی کی وجہ سے اور صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے دین ہو جائے، اور کل قیامت کے دن ہم کو بھی اور اپنی ماں کو بھی اور اپنے بڑے بھائی کو بھی اور اپنے سارے رشتہ داروں کو بھی اللہ کی عدالت میں وہ جب اللہ وہاں عدالت کے لیے قائم کرے گا عدالت، اور خود اللہ جج بن کر کے حاضر ہوگا، تو وہاں پر اس کو پھنسانے کی کوشش کرے، اور وہاں پر اس کو مجرم کرنے کی کوشش کرے اور لعنت برسانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم کو ایسی اولاد سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اولاد کو دیندار اور صالح بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔